بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت چہارم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اس میں اپنا دوسرا سبق جو ایک نظم ہے، نعت ہے، اس کو شروع کر رکھا ہے اور آج ہم اسے 5ویں حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری درسی کتاب کا دوسرا حصہ ہے اور آج ہم نے دوسرے سبق کو 5ویں حصے میں پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، آج جو چیز آپ سیکھیں گے اور آج کے سبق میں موجود جو حاصلات تعلم ہیں اس میں شامل ہے خط، درخواست اور مکالمہ لکھ سکیں۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں تو یہاں پہ آپ اس پوری جماعت میں یعنی جماعت چہارم میں آپ نے خط لکھنے کا طریقہ، خط لکھنے کا اصول، اس میں لکھی جانے والی باتیں کس طرح لکھا جاتا ہے، اس کا متن کیا ہوتا ہے، یہ سیکھیں گے۔ درخواست کو لکھنے کا کس کس کو لکھی جاتی ہے، کس کس مقصد کے لیے لکھی جاتی ہے، کون کون سے اس کے وہ کون سے طریقے ہیں کہ جس طرح کن اصولوں کے تحت لکھی جاتی ہے، اور مکالمہ لکھنا، یہ 3 چیزیں آپ سیکھیں گے۔ لیکن ہم آہستہ آہستہ آج سے اس کو شروع کریں گے اور آنے والے اسباق میں جو چیز آج ہم سیکھیں گے اس کی مشق کریں گے، پھر اس کے بعد ایک نئی چیز سیکھیں گے، اس کی مشق کریں گے، مکالمہ لکھنا سیکھیں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں آپ یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ جس وقت آپ جماعت چہارم سے جماعت پنجم میں جائیں تو آپ کی خط، درخواست اور مکالمہ لکھنے کی صلاحیت اتنی اچھی ہو سکے کہ آپ کو، اگر آپ کو پتا ہو کہ خط کس کو لکھا جاتا ہے، کس مقصد کے لیے لکھا جاتا ہے، درخواست کہاں کہاں لکھی جاتی ہے اور کون سی ایسی مطلب کہاں کہاں ہم نے اپنے کون سے کام کروانے ہو تو ہم درخواست لکھتے ہیں، اور مکالمہ کس کے درمیان ہوتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے۔ آج کے سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم کل پڑھے جانے والے سبق کی دہرائی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے 3 جملے لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، میں یہ تینوں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم چونکہ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے مرکب اور مفرد جملے، کہ اس میں سے مفرد جملہ کون سا ہے، مرکب جملہ کون سا ہے، اور ہم کس بنیاد پہ اس کو مرکب کہتے ہیں اور کس جملے کو ہم کس بنیاد پہ مفرد کہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو آپ کو کل میں نے سکھائی تھیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت میں خیانت نہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا ہے، اسلام سے قبل عربوں میں بتوں کی عبادت کرنا اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا عام تھا۔ تیسرا جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرشتوں، کتابوں اور آخرت پر ایمان رکھنے کا حکم دیا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع کیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو آپ نے مجھے ان 3 جملوں کا بتانا ہے، آپ نے باری باری ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کون سا جملہ، کس جملے کو ہم مفرد جملہ کہیں گے اور کس کو ہم مرکب جملہ کہیں گے۔ سب سے پہلا جملہ پڑھیں اور مجھے بتائیں۔ جی بالکل صحیح، سب سے پہلا جملہ ہے مفرد جملہ۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جملہ مفرد ہے؟ ہاں جی، کیونکہ اس میں ایک ہی خیال، ایک ہی مفہوم کو ظاہر کیا گیا، ایک ہی بات کی گئی ہے۔ دوسرا جملہ، اسلام سے قبل عربوں میں بتوں کی عبادت کرنا اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا عام تھا۔ صحیح کہا، یہ ہے مرکب جملہ۔ اس کو کیوں مرکب کہا؟ کیونکہ اس میں ایک ہی مفہوم، ایک ہی خیال، ایک ہی بات کو ظاہر کیا گیا ہے 2 جملوں میں۔ یعنی آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ہم نے اسلام سے قبل عربوں کے جو حالات تھے اس پہ بات کی، ان کی جو روایات تھی یا جس طرح وہ زندگی گزارتے تھے اس پہ بات کی، 2 باتیں، ان کے 2 رواج یا 2 روایات کا ذکر ہے۔ ایک ہے بتوں کی عبادت کرنا اور دوسرا ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا۔ اب چونکہ یہ ایک ہی مفہوم، ایک ہی خیال کو ظاہر کر رہی ہے تو اس کے 2 جملوں کو ہم نے اور کی مدد سے ملا کے ایک جملے کی شکل دے دی۔ ان 2 جملوں کو مرکب کرنے کے لیے، ملانے کے لیے ہم نے اور کا استعمال کیا، اور کا سہارا لیا۔ تو یہ تھا ہمارا مرکب جملہ۔ اسی طرح جو آپ کا تیسرا جملہ تھا اس میں بھی آپ نے، چونکہ یہ وہ جملے پیارے بچوں جو آپ نے اپنی نعت میں اس کی تفہیم کرتے ہوئے، اس کے اشعار کو سمجھتے ہوئے پڑھ لی ہیں۔ آپ نے نعت میں پڑھا تھا کہ تیسرا جملہ ہمارا اسی سے متعلق ہے کہ ہمیں فرشتوں، کتابوں اور آخرت پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اب ہم نے اس کو مرکب جملہ بنایا لیکن کی مدد سے۔ ایک ہی موضوع پہ، ایک ہی خیال پہ، ایک ہی بات کو ظاہر کیا گیا ہے، لیکن کا سہارا لے کے اس کے جو جملے ہیں وہ الگ الگ تھے، لیکن کو ہم نے بیچ میں شامل کیا اور اس کو مرکب جملہ بنا لیا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جملے، ان کی مزید آپ نے یہ اور اس طرح کے مزید جو جملے ہوں گے، آپ کی معلمہ بھی آپ سے پوچھیں گی، آپ نے ان کی جلدی سے دہرائی کرنی ہے، جلدی سے ان کو دہرانا ہے
اور اس ویڈیو کو روک کے اس کام کو کریں، اس کی مزید تفہیم کریں، اور پھر ہم اپنے آج کے سبق کو شروع کریں گے۔ جی تو یقیناً آپ نے ان جملوں کے علاوہ بھی آپ کی معلمہ نے جو جملے آپ سے مفرد اور مرکب کی ذیل میں پوچھے ہوں گے، ان سب کا مجھے اچھے سے اندازہ ہے کہ بہت بہترین جواب دیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، کیا آپ اس تصویر کو مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں کیا دکھائی دے رہا ہے، یا یہ تصویر کس چیز کو ظاہر کر رہی ہے؟ بالکل صحیح کہا، اس میں ایک بچی ہے اور وہ اپنی امی سے بات کر رہی ہے، وہ بہت خوش ہے، اس کا مطلب وہ خوشگوار لہجے میں اپنی امی سے کوئی بات کر رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہو اپنی امی سے، اپنے ابو سے گھر میں، تو آپ کا کوئی بات کرنی ہو، کہیں جانا ہو، کسی سے ملنے جانا ہو، اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہو، کوئی چیز خریدنی ہو، ان کے ساتھ بازار جانا ہو، کوئی فرمائش کرنی ہو، تو آپ کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بالکل صحیح، آپ ان سے جملوں میں بات کر کے ان سے پوچھتے ہیں، انہیں اپنی خواہش کا ان کے سامنے اظہار کرتے ہیں، کسی چیز کی اجازت لینی ہو تو ان سے پوچھتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ زبانی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کی اولاد ہیں، آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے وہ ایک بہت مضبوط ہے۔ آپ کو کسی طرح کے سہارے کی یا کسی اور سے کہلوانے کی یا لکھنے کی یا کسی اور کے ذریعے بات کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ یہ ہے آپ کے گھر کا ماحول، جہاں پہ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی فرمائش کرنی ہے، وہ آپ براہ راست کر سکتے ہیں۔ یہ تصویر ایک دیکھیں، یہ تصویر ہے کھیل کے میدان کی، جس میں یہ سارے کھلاڑی ہیں اور یہ ان کا کوچ ہے، یعنی کھیل کے اصول، ضوابط، قوانین سکھانے والا جو استاد ہوتا ہے اس کو ہم ان کا کوچ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جس طرح آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کو کچھ سکھا رہے ہیں، بچوں کو کچھ سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کھیل کے میدان میں اگر بچے نے اپنے کوچ سے یہ پوچھنا ہو کہ وہ چھٹی کرنا چاہ رہا ہے، یا اس کی گیند خراب ہو گئی ہے، گم ہو گئی، اس کو نئی گیند چاہیے، یا اس کا بلہ جو ہے وہ اس کی جسامت یا اس کا وزن وہ ان کے جسم سے یا ان کی جسامت سے مطابقت نہیں رکھتا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے کسی بھی طرح کے مسئلے کا یا پریشانی کا حل ان سے کس طرح سے پوچھے گا؟ یا اگر وہ ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ نہیں آ سکتا یا اس کو کچھ نئی چیزیں چاہیے، تو وہ کس طرح سے بات کرے گا؟ بالکل صحیح، وہ بھی اپنی بات کا اظہار اپنے بولنے سے، جملے ادا کرنے سے ہی کرے گا۔ اس کو کسی طرح کے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر اس نے چھٹی کرنی ہے تو وہ ہو سکتا ہے اپنے کوچ کو بتا کے چلا جائے، یا وہ ویسے ہی چھٹی کر لے کہ میں نہیں آ سکتا، یا میری گیند خراب ہے، وہ ویسے ہی ان سے کہے گا کہ میری گیند خراب ہے، مجھے نئی گیند دے دیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک مدرسہ ہے، آپ اس کو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اسکول ہے، مدرسہ ہے، جہاں پہ مختلف طالب علم ہیں اور وہ اپنے استاد سے پڑھ رہے ہیں، وہ ان سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ تصویر جو ہے یہ ہمیں کمرہ جماعت کو ظاہر کر رہی ہے۔ ہمیں اس تصویر کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کمرہ جماعت ہے، جہاں پہ معلم ہے، استاد ہیں، اور وہ اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہیں، طلباء سے بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور ماحول ہے، آپ خود کو اب فوراً سے اس جگہ پہ رکھ رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ شاگرد ہیں، آپ کے سامنے آپ کے معلم اور آپ کی معلمہ موجود ہیں۔ اب آپ جب ان سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے جو جماعت میں آپ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے جو کام کیا، پڑھا، آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آئی، الفاظ معنی کی آپ کو شاید کچھ سمجھ نہیں آئی، آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں، آپ نے اٹھ کے ان سے اجازت لی، آپ نے کوئی کام پوچھنا ہے، آپ اٹھیں گے، ان سے مؤدبانہ انداز میں بات کریں گے، پوچھیں گے، اور وہ آپ کو اس مسئلے کا حل بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے چھٹی کرنی ہے، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے خدا نخواستہ، آپ نے اپنے امی ابو کے ساتھ کسی ضروری کام سے جانا ہے، آپ کے کسی بڑے بھائی کی یا بہن کی شادی ہے، آپ کے ماموں خالہ کی شادی ہے، یا آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا ایسا مسئلہ جو آپ کو گھر اور اسکول کے درمیان میں درپیش ہے، اور آپ نے اس کی اجازت اپنے معلم معلمہ سے لینی ہے، تو اس کے لیے آپ کا کیا طریقہ ہوگا؟ یقیناً اس کے لیے آپ ان کو درخواست لکھیں گے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے درخواست لکھنا سیکھ لیا ہوگا، کیونکہ ہم نے درخواست نویسی جماعت سوم میں بھی پڑھا ہے، ہم نے اس کی مشق جماعت سوم میں بھی کی ہے۔ پیارے بچوں، وہاں پہ آپ نے مختصر انداز میں ضروری کام اور بیماری کے لیے چھٹی لینے کی جو درخواست ہے وہ سیکھی۔ ابھی ہم
اس کے ساتھ ساتھ مزید جس جس کام کے لیے ہم درخواست لکھتے ہیں، ہمیں درخواست لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اسکول میں، وہ ہم سیکھیں گے۔ درخواست کو عرضی بھی کہتے ہیں۔ درخواست کا دوسرا نام کیا ہے؟ عرضی۔ کیا ہم کہتے ہیں؟ عرضی۔ درخواست سے مراد وہ تحریر ہے جو کسی ماتحت یا عام آدمی کی طرف سے، شاگرد کی طرف سے بھی، کسی خاص مقصد یا ضرورت کے تحت عہدیدار یا ذمہ دار کو لکھی جاتی ہے۔ اب آپ چونکہ شاگرد ہیں، آپ طالب علم ہیں، تو آپ کے عہدیدار یا ذمہ دار کون ہیں؟ آپ کے معلم، آپ کے صدر معلم، یعنی آپ کے ہیڈ ماسٹر اور یا آپ کی ہیڈ مسٹریس صاحبہ، اور آپ ان کے شاگرد ہیں، ان کی طالبہ ہیں، ان کے طالب علم ہیں۔ تو آپ کو کوئی بھی اگر پریشانی ہے جس کا تعلق اسکول سے ہے تو آپ ان کو درخواست لکھیں گے، عرضی لکھیں گے۔ عرضی کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات کو مؤدبانہ انداز میں پیش کرنا، اور یہی ہم آج سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب میں درخواست لکھنے کے لیے کچھ ہدایات موجود ہیں۔ میں نے ان کا سہارا اس لیے لیا کہ آپ اپنی کتاب سے بھی ساتھ ساتھ اس کو کھول کے رکھیں اور اس پہ بھی دیکھیں، اور یہاں پہ میں آپ کو اس کو لکھنے کا طریقہ سکھاؤں گی۔ ہدایات میں آپ کی کتاب میں سب سے پہلے لکھا گیا کہ جس افسر کو درخواست لکھنی ہو، سب سے پہلی سطر میں اس کا عہدہ اور پتہ نہایت مؤدبانہ یعنی ادب کے ساتھ لکھتے ہیں۔ مثلاً بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ ان کو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب لکھیں گے، لڑکی ہیں تو ہیڈ مسٹریس صاحبہ، یا صدر معلم اور صدر معلمہ۔ اگلی سطر میں اسکول کا نام، جیسے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول پیپلز کالونی پشاور۔ آپ یہاں پہ اپنے کسی بھی اسکول کا نام جس میں آپ پڑھتے ہیں اس کا نام لکھیں گے۔ ہم نے چونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے تو یہ پہلی آپ کی سطر میں یہ آ گیا، دوسری میں آپ نے لکھ دیا گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول پشاور، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس تیسری سطر آ گئی، یعنی تیسری لائن کاپی کی۔ اس میں آپ نے جناب عالی، اور اگر آپ لڑکیوں کے اسکول میں آپ لڑکی ہیں تو جناب عالیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھی سطر میں یہاں سے مؤدبانہ گزارش ہے یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں التماس ہے۔ یہ وہ جملے ہیں پیارے بچوں جو ہم کسی کو ادب دینے کے لیے، ان سے ادب سے بات کرنے کے لیے جو رائج ہیں اور جن کا ہم استعمال کرتے ہیں، یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا مقصد، جس مقصد کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں، اس کو ظاہر کرنا ہے۔ اب درخواست کا مقصد بہت صاف اور آسان الفاظ میں لکھیں۔ آپ کس مقصد کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں؟ آپ کو ضروری کام کے لیے درخواست لکھنی ہے، اس کے لیے چھٹی چاہیے۔ آپ بیمار ہیں، اس کے لیے آپ کو چھٹی چاہیے۔ آپ نے کہیں جانا ہے، اس کے لیے آپ کو چھٹی چاہیے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کو بہت آسان اور صاف الفاظ میں لکھنا ہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ آپ نے اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے اپنے افسر کے ادب اور احترام کا پورا لحاظ رکھنا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا، درخواست کا مطلب عرضی ہوتا ہے، یعنی اس میں ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ جب آپ نے اپنا مقصد بیان کر لیا تو پھر آپ نے آخر میں عین نوازش ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی بہت مہربانی ہوگی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ عین نوازش ہوگی کہ آپ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھی ہم نے درخواست لکھی اس پہ غور کیا، اس پہ ہمیں اس کے مطابق اجازت دی، ہماری مدد کی، تو اس پہ آپ کی عین نوازش ہوگی آپ کے لیے۔ آپ نے اس کو لکھنا ہے عین آپ کی بہت، یعنی اس کا مطلب ہوگا آپ کی بہت مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سب سے آخر میں یہاں پہ آپ نے ایک سطر چھوڑنی ہے، اور یہ جو آپ کے پاس بائیں جانب ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے العارض، اور اسی طرح اگر لڑکی ہیں تو وہ لکھیں گی العارضہ۔ اس کے نیچے آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنی جماعت کا نام لکھنا ہے، اپنا فریق لکھنا ہے، اور العارض کے دائیں جانب جو آپ کے اسی لائن پہ، اسی سطر پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے،
ٹھیک ہے، دائیں کونے میں آپ نے تاریخ دائیں جانب لکھنی ہے اور بائیں جانب آپ نے العارض کے نیچے اپنا نام، اپنا پتہ، یعنی آپ جس جماعت میں پڑھتے ہیں، کون سا فریق ہے آپ کا، اور وہ آپ نے لکھنا ہے. تاریخ لکھنی ہے آپ نے اس طرح سے یہاں پہ اردو میں، جیسے آج 11 فروری 2022، اور آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 11/2/2022. تو اس طرح آپ نے درخواست لکھنی ہے. بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا مقصد صاف واضح انداز میں اور مختصراً بیان کرنا ہے. اب آپ نے ایک سرگرمی کرنی ہے. سرگرمی آپ کے لیے یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے ایک خاکہ جو ہے درخواست لکھنے کا وہ بنایا ہے. آپ نے، آپ کی معلمہ آپ کو دکھا رہی ہیں، انہوں نے آپ کے لیے چارٹ پہ ایسا خاکہ بنایا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو تختہ تحریر پہ ایسا خاکہ، ایسا نقشہ بنا کے دکھاتی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر بچے نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اپنی معلمہ کو بتانا ہے کہ اس میں کہاں پہ کیا لکھیں گے. جیسے بخدمت میں نے لکھ دیا تو کوئی بچہ آئے گا، وہ اس کو آ کے اس کے سامنے جو چیز لکھی جائے گی وہ لکھے گا، پھر دوسرا. پھر اپنی معلمہ کی ہدایات کو غور سے سنیں اور اس سرگرمی کو ابھی جماعت میں سر انجام دیں. جی یقیناً آپ نے اس خاکے کے مطابق یا اس خاکے میں ایک درخواست لکھ لی ہوگی. ٹھیک ہے، اب آپ کا جو آج کا گھر کا کام ہے، جو اپنے گھر سے سر انجام دینا ہے، وہ ہے آپ کی کتاب کا سوال نمبر 9. سوال نمبر 9 ہے کہ اپنے اسکول کے صدر معلم یا صدر معلمہ کے نام درخواست برائے رخصت لکھیں. چھٹی کے لیے آپ نے درخواست لکھنی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ درخواست برائے رخصت لکھیں، یہ درخواست برائے رخصت ضروری کام ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے. اساتذہ کرام آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے پی پی ٹیز اور لیسن پلان ہمیشہ کی طرح ساتھ موجود ہے. چونکہ بچے نے درخواست لکھنا جماعت میں بھی سیکھا، آپ نے اس کو اس کی عملی مشق بھی کروائی اور گھر سے بھی وہ یہی کام کر کے لائے گا، تو آپ اپنی سہولت کے مطابق لیسن پلان اور پی پی ٹیز جو ہے وہ جب چاہیں ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. شکریہ.